اینڈ ویلکم بیک ٹو. لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف الرحمان صاحب فرام دوحہ. سیف الرحمان صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. آج یہ بتائیے گا کہ کل انٹرویو چلا صدر زرداری صاحب کا, اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں. ایک بات اسپیسیفکلی آپ کے حوالے سے کی گئی, اگین یہ سوئس اکاؤنٹس کا کیس, یہ باقی کیسز, پولیٹیکل آئسولیشن کہیے, پولیٹیکل موٹیویشن کہیے, یہ جو سب کیسز بھی غلط ہیں اور آپ نے بھی غلط کیا, آپ نے بھی معافی مانگی, آپ کی والدہ صاحبہ بھی معافی مانگنے کے اوپر بیٹھ گئیں, اور حامد میر صاحب بھی گواہ ہیں اور 17 صحافی بھی گواہ ہیں. کیا کہیں گے آپ اپنے ڈیفینس میں؟ دیکھیے, اگر انہیں اتنی معافی کا اصرار کرنے کی بار بار ضرورت ہے تو یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ کا کہنا مانتے اور لیٹر لکھ دیتے سوئس کیسز کے اوپر یا برٹش سیریس فراڈ آفس کو. نہ میں نے معافی مانگی اور میں ہلکا بیان دے چکا ہوں, اور نہ میری والدہ نے کبھی معافی مانگی. ہم نے جو کام کیا اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ کی بنیاد پہ کیا, اور اس میں اتنی اسٹرینتھ ہے, اتنی قوت ہے کہ اس لیے یہ ان کو NRO کی ضرورت پیش آئی, اور اسی وجہ سے یہ آج تک یہ سپریم کورٹ اور سوئٹزرلینڈ کو فیس نہیں کرنا چاہتے, اور ان کے اگینسٹ کنوکشن ہوئی ہوئی ہے. یہ جتنا مرضی چھپنے کی کوشش کر لیں, جتنا مرضی یہ ڈینائی کرنے کی کوشش کر لیں, یہ اپنے نہیں بچ سکتے. وہ اتنی سچ کی بنیاد پہ ہے, اور ہم نے جو کچھ ایویڈنس اکٹھا کیا, جو کچھ کیسز ان کے اوپر بنائے, نہ کوئی سفارش تھی, نہ کوئی غلط بیانی تھی, نہ کسی کی غلط کہنے پہ بنائے, وہ ایکچوئل ایویڈنس کی بیسس پہ تھے. ایک ایک بینک اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے ان سے پوچھیں وہ کہاں سے آیا, وہ ہم نے ٹریک کر کے حکومت کو دیا. پولیس نے جا کے چھاپے مارے, چین سائیکل میں اس کو اریسٹ کیا, اس کے گھر پہ بے نظیر زرداری کے اکاؤنٹس بکس پک کی, اس کے بعد سارے بینک اکاؤنٹ فریز کیے. 36 بینک اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں بلاک ہوئے, 9 بینک اکاؤنٹ لندن میں بلاک ہوئے, 4 بینک اکاؤنٹ فرانس میں بلاک ہوئے. یہ کہاں سے بلاک ہوئے؟ میں نے تو نہیں کی, میں نے تو صرف ایویڈنس کیا تھا, میں نے تو صرف ان کو ریکویسٹ دی تھی. ان لوگوں نے اپنی انٹرنل انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ سب ایکشن لیا, اور اسی وجہ سے انہیں NRO کی ضرورت پیش آئی, کیونکہ اس سے وہ نکل نہیں سکتے. پاکستان میں تو یہ ہر طرح سے جج کو ڈرا دیتے ہیں, وٹنس کو مار دیتے ہیں, بے انتہا طریقے سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, کیسز کو پینڈنگ رکھنے میں بلیو کرتے ہیں, اور جانتے ہیں کہ کتنے کیسز کو پینڈنگ رکھا جا سکتا ہے, وہاں سے بچ سکتے ہیں. پر یہ فرانس سے تو نہیں بچ سکتے. آج سرکوزی صاحب پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہے ادھر, آج وہ بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ان کی کیسز کی وجہ سے, ان کی کرپشن کی وجہ سے. میں نے وہ سارا فرینچ کیس کے اوپر ایویڈنس اکٹھا کر کے فرانس جا کے جمع کرایا تھا. میرے پاس وہ ایویڈنس ہے جس کو فردر پرسو کرنے کے بعد ان کو کنوکشن اور وہاں کی فرینچ گورنمنٹ کو مشکل پیش آئے گی. آج تک وہ سارا کا سارا ایویڈنس آگے لے کے جایا نہیں جا سکا, کیونکہ ہماری حکومت کی چھٹی ہو گئی تھی, اور اسی لیے یہ لوگ کرتے ہیں, گھبراتے ہیں, اور ان کو سپریم کورٹ کو فیس کرنے کی ہمت نہیں پڑتی, اور لیٹر نہیں لکھتے. ان سے پوچھیے کہ لیٹر کیوں نہیں لکھتے. اگر میں جھوٹا ہوں, اگر میرا ایویڈنس جھوٹا ہے, تو انہیں لیٹر لکھ دینا چاہیے. جس دن یہ لیٹر لکھیں گے اسی دن دیکھیں گے ان کے کتنا گہرا تنگ ہوگا اور کس میں پھانسی کے پھندے پہ دلیں گے یہ لوگ. لیکن رحمان صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ یہ خط ہماری حکومت نہیں لکھے گی. اور کیوں لکھے؟ یہ تو بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کے گریو کو دوبارہ سے کریدنا ہوگا, یہ دوبارہ ان کے اوپر کیس چلانا ہوگا, تو میری حکومت تو نہیں لکھے گی. یہ 15-18 مہینے کی اگر حکومت ہے تو یہ کیسز کو اسی طرح سے ڈیلے کرتے رہیں گے, اگلی حکومت آ کے لیٹر لکھ لے گی. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ دیکھیے اگر سپریم کورٹ بھی اگر جوڈیشل کمیشن کو بھیجتا ہے یا لیٹر لکھتا ہے یا اٹارنی جنرل کو پابند کرتا ہے لیٹر لکھنے کے بعد, تو وہ آٹومیٹکلی سارا سسٹم ٹریگر کر جائے گا. دیکھیے وہاں ہر چیز تیار پڑی ہوئی ہے. انہوں نے ہر طرح سے وہاں سے بچنے کے لیے بیماری کا بہانہ کیا, انہوں نے ان کی چارج شیٹ کو نہ سننے کے لیے طریقہ کار اپنائے. الٹیمیٹلی جا کے انہیں وہاں سے ایسا آرڈر ملا جس وجہ سے یہ پھنس گئے, جس لیے یہ امریکہ میں جا کے بیمار بن کے بیٹھ گئے. اس کے بعد انہوں نے آ کے NRO سائن کر لیا. NRO کے تحت سب سے بڑی ظلم یہ ہوا جسٹس ملک قیوم نے وہ کام کیا جو کہ کوئی دشمن بھی نہ پاکستان کا کرتا. انہوں نے جا کے غلط بیانی کی بیسس پہ وہاں لیٹر دے دیا مشرف صاحب کے کہنے پہ. دیکھیے یہ جو زرداری صاحب نے جو کچھ کیا اس کے آدھے سے زیادہ مجھے مشرف ہے. جس جنرل مشرف نے یہ NRO بنایا, جس جنرل مشرف نے یہ ڈیل کی جس کے تحت جسٹس ملک قیوم کو سوئٹزرلینڈ بھیجا گیا, اس کی سزا فکس ہونی چاہیے. صرف زرداری صاحب کو ایک پیچھا نہیں کرنا چاہیے, آپ کو تو ملک قیوم کا پیچھا کرنا چاہیے. آپ کو تو ملک قیوم صاحب کو تو آپ نے کہا تھا جلد از جلد فیصلہ دے دیں, نہیں جی میں نے کہا ملک قیوم صاحب کو بھی آپ ہی نے, آپ کے کہنے پر انہوں نے جلد فیصلہ دیا تھا. نہیں, ملک قیوم صاحب وہ جو اسٹوری جب ہم جیل میں تھے مشرف صاحب کی, اس وقت جو جسٹس قیوم کی اور وہ ٹیپس کا سسٹم شروع کیا, وہ تو ساری ملی بھگت ہے. اس کی تو حقیقت کبھی میں آ کے ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے بیان کروں گا. اس میں کچھ حقیقت ہے, کچھ جھوٹ ہے. ہم نے جسٹس قیوم کو یہ نہیں کہا تھا کہ ججمنٹ لکھیں. جسٹس قیوم جج تھے اور جا کے دبئی میں جا کے بینظیر بھٹو صاحبہ سے جا کے مل لیے, زرداری صاحب سے رابطے میں رہتے تھے, کسی نہ کسی طرح سے کمپرومائز ہو گئے تھے, کیسز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس لیے ان کے اوپر سرویلنس لگائی گئی تھی. اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی. ہم نے کوئی غلط ڈیسیژن نہیں لیا, ہم نے کوئی غلط
ایویڈنس نہیں دیا. اگر آپ پاکستان کا چھوڑ بھی رہے ہیں ایویڈنس, آپ سوئٹزرلینڈ کے ایویڈنس پہ جائیے, لنڈن کے ایویڈنس پہ جائیے. لنڈن میں سیریس فراڈ آفس, اتنا پولیس کا ڈپارٹمنٹ, اتنا سخت ڈپارٹمنٹ ہے, وہ جب تک 100% ویریفائی نہ کر لے ایویڈنس کو اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں لیتا. انہوں نے راک ووڈ کو بلاک کیا, اسی طرح ان کے بینک اکاؤنٹ بند کیے, ان کی لاکرز کو سیز کیا. بے انتہا چیزیں لنڈن میں ہوئی, بے انتہا چیزیں سوئٹزرلینڈ میں ہوئی, بے انتہا چیزیں فرانس میں. کیوں ہوئی؟ صرف ایویڈنس ٹھیک تھا اور ہر کسی نے اس کو چیک کیا, چھاپے مارے, جنرل فلیکبلش کو اریسٹ کیا. اریسٹ کرنے کے بعد بینک اکاؤنٹس اور ان کے لیجر بکس پکڑ کے جج کو دی, تب جا کے جج نے ایکشن لیا تھا.